رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح یا کریم وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح ناگوار گزر رہا تھا مسلمانوں کو کہ میدان میں بدر میں نکل کر مقابلہ کیا جائے، کیونکہ سامان کم تھا، تعداد کم تھی اور دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ دشمن جو پوری طرح مسلح تھا، پوری طرح ہتھیار بند تھا، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ناگواری کے باوجود فتح دلائی، تمہیں فتح سے ہمکنار کیا، تمہیں ان کے اوپر غالب کر دیا، اور غالب کرنے کے بعد تمہیں جو ہے ان کے اوپر فتح اور کامیابی ہوئی تمہیں ناگوار ہونے کے باوجود۔ تو اسی طرح تم جو ہے مال غنیمت کے تقسیم میں اب جو ہے مخالفت کر رہے ہیں اور آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت بھی تم جھگڑا کرے تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کامیابی دلائی۔ تو اب لہٰذا اس کے بارے میں جھگڑا اگر کر رہے تو اس میں بھی جھگڑا مت کرو، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے سپرد کر دو تمام معاملات۔ اللہ اور اس کے رسول جو ہے اپنے بالکل انصاف، عدل انصاف سے جو ہے تقسیم کریں گے اور کسی کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہوں گی۔ تو یہی اس میں بتایا جا رہا ہے جیسے کہ ان کی ناپسندیدگی کی حالت میں آپ کا بدر کی طرف نکلنا، حالانکہ بدر کی طرف نکلنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہوا، بس اسی طرح وہ بھی یعنی برابر تقسیم غنیمت کا واقعہ ہوگا، یعنی غنیمت میں بھی غنیمت کے مال میں تقسیم بھی جو ہے برابر ہوں گی، انصاف سے ہوں گی، عدل سے ہوں گی، اس میں کسی قسم کی ناانصافی نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اس فیصلے کو بھی تقسیم غنیمت کے فیصلوں کو بھی آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو، انشاءاللہ وہ انصاف اور عدل سے تقسیم کریں گے۔ تو یہی ان کا مقصد ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں، وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یعنی بحث و تکرار کرتے ہیں یا دل میں ناپسندہ کرتے ہیں۔ یہاں یجادلو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح فائٹنگ ہو رہی ہے یا کشتی ہو رہی ہے اور اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ نہیں، دلوں میں براس اور جو ہو رہی ہے، دل میں ناپسندگی ظاہر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں ناپسندگی آ رہی ہے، اور ان کا جو ہے یہ جھگڑا جو ہے صرف زبانی ہے، زبانی اختلاف ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ تو اسی کو یہاں پہ یجادلونک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ مسلمان جو ہے، یعنی وہ مصلحت، وہ جھگڑا کر رہے ہیں آپ سے، کس کے بارے میں؟ حق کے بارے میں۔ بعد ما تبین، اس کے بعد کہ انہیں ظاہر ہو چکا ہے کہ انہم یساقون الی الموت، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس مصلحت میں تو آپ سے اس طرح جھگڑ رہے تھے کہ گویا کوئی ان کو موت کی طرف ہانکے لے جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور جب وعدہ کیا تم آپ سے اللہ تعالیٰ نے، تو دونوں طائفہ، یعنی دونوں گروہ میں سے کسی ایک کا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ وہ دونوں میں سے ایک تمہارے لیے ہوں گا، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ، اور وہ تودون، اور تم چاہتے ہیں، ان غیر ذالک، اور ایک پھر سے ان دو جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گی، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت تمہارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے، حق کا حق ہونا، یحق الحق کا بکلماتی ویقطع دابر الکافرین، اور کیا کرے؟ اور ان کافروں کی بنیاد کو کیا کر دے؟ کاٹ دے، قطع کر دے، یعنی کاٹ دے۔ ویقطع دابر الکافرین، دابر کافرین کے جڑ ہوئی کو کاٹ دے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا اور وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا کہ دو طائفوں میں، دو گروہ میں سے کوئی ایک گروہ تمہارا مقابلہ ہوگا، یا تو ابو سفیان کے قافلے سے آپ کا مقابلہ ہوگا، یا یعنی تو ابو جہل کے قافلے سے، ان دونوں میں سے کسی، اور دونوں میں آپ کا فائدہ ہوگا، دونوں میں آپ کا فائدہ ہوگا۔ یعنی اگر ابو سفیان کے قافلے سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو آپ کا مال و دولت اب وہاں پہ ہاتھ لگیں گی، اور اگر ابو جہل کے قافلے سے اگر مقابلہ ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوگا کہ یہ مال غنیمت بھی ملے گا، اور آپ کی ہیبت اور رعب بھی اس قوم پر
طاری ہو جائیں گا، آپ شکست ان کی وہ قوم کے ہوں گے۔ اور یہ شکست کی نعمت یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کافر جو ہے آپ سے شکست کھا جائیں گے، آپ کے لیے نعمت ہے، آپ کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو یہ طرح اس میں بھی دو نعمتیں ہیں، ایک تو آپ کو مال غنیمت مل رہا ہے ابو جہل کے قافلے سے ٹکراؤ کے بعد جنگ کے نتیجے میں، اور دوسری چیز ان کے اوپر ایک ہیبت اور رعب مسلمانوں کو طاری ہو گیا، اتنی کم ہونے کے بعد جب انہوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیا، ہماری مال و دولت ہم چھوڑ کر بھاگے وہاں سے، اور ہمارے 70 قیدی جو ان کے ہاتھ میں چلے گئے، 70 لوگوں کو پکڑ لیا، تو ایک ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، اور ان کے مسلمانوں کا ایک رعب اور جو ہے خوف ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ان کی جو ہے ہمت جو ہے نہیں ہوں گی کہ وہ آپ مسلمانوں کے مقابلہ کر سکے جس طرح کہ اس کا حق ہے۔ تو لہٰذا یہ دو نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دی ہے، اس میں صرف ایک نعمت ہوتی تھی اور اس میں دو نعمتیں ہیں ابو جہل کے قافلے سے ٹکرانے میں۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے یعنی روانگی کا وقت اس طرح پیش آیا کہ ابو سفیان تجارتی قافلے کو لے کر شام سے واپس آ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نکلے تاکہ اس قافلے سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کا ظالم ہیں ان سے اموال چھین لے، اموال غنیمت حاصل کر۔ لیکن قریش کو معلوم ہو گیا تو ابو جہل مکہ کے جنگی لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر نکلا تاکہ تجارتی قافلے کو اس سے بچا لے۔ اور یہ لوگ یعنی ابو جہل کی فوج نفیر تھی، یعنی جنگی فوج کو نفیر کہتے ہیں۔ اب اس میں دو اصطلاحات ہیں، ایک نفیر یعنی جنگی فوج، نفیر یعنی جنگی فوج کہتے ہیں۔ اور ابو سفیان کا جو تجارتی قافلے کو لے کر ساحلی کنارے سے بچ کر نکل گیا اور نجات حاصل کر لی، پھر ابو جہل سے کہا گیا کہ تجارتی قافلہ محفوظ بچ کر آ گیا ہے، اسے تم مکہ واپس لوٹ جاؤ، لیکن ابو جہل نے واپس ہونے سے انکار کر دیا اور مقام بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کون؟ ابو جہل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخبروں نے بتایا کہ ابو سفیان قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب کی خبر پا کر دریا کے کنارے سے گزر گیا اور اس کی حفاظت اور مسلمان سے مقابلے کے مکہ مکرمہ سے 1000 نوجوانوں کو لشکر جنگ کے لیے آ رہا ہے، ظاہر اس خبر نے حالات کا نقشہ پلٹ دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ عیر اور ابو جہل کا جنگی لشکر نفیر میں سے کوئی ایک تمہارے ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ اکثر صحابہ نے نفیر سے جنگ کرنے کی تائید کی، لیکن بعض حضرات نے ناپسند کیا اور کہنے لگے کہ ہم تو پہلے سے اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، یہ لوگ آپ سے امر حق یعنی قتال کے بارے میں اس کے بعد کہ حق کا ظہور ہو چکا ہے ان کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے، آپ سے اس طرح جھگڑتے ہیں گویا یہ لوگ موت کی طرف ہاکے جا رہے ہیں اور وہ گویا موت کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ یہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم سے ابو سفیان قافلے کے لیے نکلے تھے، اس سے مقابلے کے نکلے تھے، یہ تو نفیر سے ہمارا جو مقابلہ ہو رہا ہے جنگ یعنی قافلے جنگ سے ہو رہا ہے، جو کہ جس کی کہ ہماری تیاری بھی نہیں تھی، ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا اور ہم اتنی تعداد میں ہے بھی نہیں، تو یہ ان کا ارادہ تھا جو کہ ناپسند تھا کہ ہم ان سے نہ لڑا جائے۔ تو یہ اس طرح کے جھگڑے ہو رہے تھے، تو یہ قتال اس سے مراد ہے، آیا سمجھ میں؟ تو یہی کہہ رہے وقت داب الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کافرین کی جڑ کو کاٹ دیا جائے اس نفیر سے مقابلہ کر کے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ حق جو ہے وہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل جو ہے باطل ہے بلکہ ظاہر ہو جائے، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہو جائے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ حق کون سی چیز ہے اور باطل کون سی چیز ہے۔ اب اس کی وجہ سے ابو جہل سے جنگ کی وجہ سے کیا ہو گیا، حق جو ہے غالب آ گیا، معلوم ہو گیا کہ حق جو ہے اسلام ہے اور کفر اور شرک جو ہے یہ باطل ہے اور اس کو ختم ہونا ہی ہے، باطل تو باطل ہی ہوتا ہے اور حق ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، اگر کیا ہوگا مجرمین کا کیا ہو جائے، چاہے انہیں ناپسند ہی کیوں نہ گزرے، کس کو؟ مجرمین کو۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، گویا یہ مجرم لوگ ناپسند ہی کریں، گویا یہ ناپسند ہی کیوں نہ کریں۔ لیحق الحق بکلماتہ ویقتدی دابر الکافرین، تاکہ وہ حق کو حق ثابت کرے اللہ تعالیٰ اور باطل کو باطل ثابت کرے اور کیا کرے، اس سے
کافرین کے جڑ کو کاٹ دینا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرمین اس کو کیا کرے، ناپسند ہی کیوں نہ کرے، ناپسند ہی یعنی مجرمین کو تو ناپسند ہونا ہی ہے یہ، کیونکہ ان کے جو ہے ان کے جڑ جو کاٹی جا رہی ہے، جڑ ان کی کاٹی جا رہی ہے۔ تو وہی کہ یرید اللہ ان یحق الحق یعنی یظہرہ بکلماتہ السابقہ بظہور الاسلام، یعنی اسلام کو اس نے غالب کرنا ہے، اسلام کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اس طرح یہاں پر اس جنگ میں بھی کیا ہوا، اسلام جو غالب آیا اور باطل جو ہے مغلوب ہو گیا، باطل یعنی کفر و شرک کیا ہوا، مغلوب ہو گیا، فتح جو ہے حق کو ہوئی، اسلام کو ہوئی، اور شکست جو ہے باطل کو ہوئی۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ کہ المشرکون ذالک یعنی مشرکوں کو اگرچہ یہ پسند نہ آئے۔ ذالک اذکر اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم تو کیا کہہ رہے ہیں، تو وہی کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو آپ سے امر حق یعنی قتال کے بارے میں، اس کے بعد کہ حق کا ظہور ہو چکا ہے، ان کے سامنے ظاہر ہو چکا ہو، یہ اس سے انکار کر رہے ہیں، موت کو کھلم کھلا ان لوگوں کے قتال کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے دو جماعتیں یعنی غیر تجارتی قافلہ یا نفیر، غیر تجارتی قافلہ یا نفیر لشکر میں سے ایک کا وعدہ کر رہے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں گی یعنی مغلوب ہو جائیں گی، اور تم اس تمنا میں تھے اور چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی بے ہتھیار والا تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ لگے، چونکہ اس عیر میں سامان حرب بھی کم تھا اور ان کی تعداد بھی کم تھی، یعنی صرف 40 سوار تھے یا 50 سوار تھے، بخلاف نفیر کے کہ نفیر میں جو ہے 1000 نفر تھے۔ یرید اللہ یحق الحق حق اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی باتوں سے حق کو ثابت کر دے، یعنی اپنے سابق احکام کو ظاہر کر دے، یعنی اسلام کو غالب کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، ان کی بنیاد ہی ختم کر دے استحصال کر کے۔ لہذا تم کو نفیر سے قتال کرنے کو حکم دیا تاکہ حق کا حق ہوتا رہے اور باطل جو ہے باطل کو باطل ہی ہونا ہے، اور یہ ثابت ہو جائے کہ حق غالب آتا ہے اور باطل جو ہے مغلوب ہو جاتا ہے، اور مجرم کو ناگوار گزرے۔ یہ بات مجرم یعنی مشرکوں کو ناگوار گزری ہے نا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ استستغیثون جب تم مدد طلب کر رہے تھے اپنے رب سے، کیا کر رہے تھے تم؟ اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو کیا قبول کیا۔ فاستجاب لکم اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا۔ یاد کرو اس وقت کو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم تو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا ہے نا۔ تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ نے تمہاری کیا کی؟ مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری درخواست قبول کر لی اور وعدہ فرمایا کہ بلا شبہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے، مردفین ایک دوسرے کے بعد لائن لگا کر، کیوں لگا کر جو ہے فرشتے جو ہے 1000 فرشتے جو ہے کیوں لگا کر لائن لگا کر اتریں گے اور تمہاری مدد کریں گے، کن کی؟ مومنین کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا تھا ہے نا، بِأَلْفٍ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ کہ میں کیا کروں گا؟ تمہاری مدد کروں گا، کس سے؟ 1000 فرشتوں کے ذریعے جو کہ ایک کے بعد دیگرے یعنی لائن لگا کر جو آئیں گے، مردفین لائن لگا کر آئیں گے۔ ردیف کہتے ہیں اصل میں اس شخص کو جو کہ آپ کے ساتھ ڈبل سیٹ اونٹ پر یا سائیکل پر یا گاڑی پہ جو بیٹھتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی جو پیچھے بیٹھنے والا، ایک ہوتا ہے چلانے والا اور ایک ہوتا ہے اس کے پیچھے بیٹھنے والا۔ پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں، ردیف سے اسی سے مردفین ہے، مردفین یعنی پیچھے آنے والے، ایک یعنی ایک کے بعد دیگر ایک لائن سے ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اولاً 1000 کا وعدہ فرمایا اور پھر اس کے بعد 3000 ہو گئے، اس کے بعد کیا ہو گئے؟ 3000 ہو گئے، اس کے بعد 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے، آل عمران میں آ رہا ہے، اس کے بعد 3000 ہوئے، اس کے بعد 5000 ہوئے۔ تو بہرحال اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، آیا سمجھ میں؟ تو چلیے اب اس کے بعد کیا ہے؟ تب اس کے بعد وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم۔ تو اس آیت کی ہم جو ہے
بعد میں تفسیر کریں گے۔ ابھی یہیں پہ ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔